ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اللهم صل على سيدنا مولانا عبدك ورسولك وحبيبك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وبارك وسلم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 26واں پارہ ہے اور سورہ احقاف 26ویں پارے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 20 تک آیات آج ہمارے زیر مطالعہ رہیں گی انشاءاللہ. آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 20 تک سورہ احقاف 26واں پارہ. آئیے سب سے پہلے ان آیات کا مفہوم اور ترجمہ اور پھر اسی کے پس منظر میں انشاءاللہ مختصر سی گفتگو. اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار پالنے والا روزی رساں ہمارا اللہ ہے، جنہوں نے اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اپنی اس بات کو انہوں نے کم نہیں ہونے دیا، اپنی اس بات پر ڈٹ گئے اور ہر لمحے میں اس کو ثابت کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے. فلا خوف علیہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں ان کے سارے خوف ختم کر دیں گے. دنیا میں ان کو کسی کا خوف نہیں ہوگا. جنہوں نے حقیقی طور پر اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، بلا شبہ دنیا میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈرا نہیں سکے گا. ولا هم يحزنون، اور آخرت میں ہم انہیں غمزدہ نہیں ہونے دیں گے، پریشان نہیں ہونے دیں گے. آخرت کا گھر بھی ان کے لیے ہم محفوظ کر دیں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، جنتیوں کے ساتھ یہ ان کا عشر ہوگا. یہ جنتی لوگ ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. جزاء بما كانوا يعملون، انہوں نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے ہیں یہی اس کا بدلہ ہے، اس کی جزا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اس ثواب ان کو عطا کیا ہے. حضرات یہ پہلا پیراگراف تھا. اس کے بعد اللہ کو رب ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ دوسری نصیحت فرماتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حوالے سے یہ حکم دیا ہے کہ ایک قدم بڑھ کر ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے. احسان کہتے ہیں ایک قدم بڑھ کر آگے ہو کر نیکی کرنی، اپنی طرف سے خود آگے ہو کر نیکی کرنی، اس کو احسان کہتے ہیں. ہم نے حکم دیا، وصیت کی ہے ان تمام انسانوں کو، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے وصیت ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں گے. ایک قدم آگے ہو کے حسن سلوک کریں گے، یعنی باقی کام پیچھے چھوڑ کے آگے ہو کے اس کو ترجیح پریورٹی پر رکھیں گے اپنے والدین کے احکامات کو. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اللہ فرماتے ہیں تم اس پر ذرا غور کرو. اس انسان کی ماں نے اس بوجھ کو کتنی تکلیف سے اٹھائے رکھا، تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے. ماں نے حملتہ امہ کرہا، کتنی اذیت اور کتنی تکلیفیں برداشت کر کے اس بوجھ کو اس نے اٹھائے رکھا. ووضعتہ کرہا، اور ان سب تکلیفوں سے بڑھ کر اس کے لیے وہ کیفیت تھی کہ جب اس نے جنم دیا، اور یہ جنم دینے کی تکلیف اس کے لیے اذیت کی کیفیت ایک بہت بڑی کیفیت تھی. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور ٹوٹل
یہ بوجھ اٹھانے کا عرصہ اور بچے کی پیدائش کے بعد اس کے دودھ چھڑانے تک و فسادو، اس کے دودھ چھڑانے تک 30 شہرا 30 مہینے 2.5 سال لگے ماں اسی کرم کی کیفیت میں رہی۔ اب ذرا غور کیجئے قرآن مجید کی ان آیات پر کہ کس سطح پر قرآن مجید لا کے ایک انسان کو بات سمجھا رہا ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، ماں کے پہلے دن کے بوجھ اٹھانے سے لے کر بچے کے دودھ چھڑوانے تک 2.5 سال کا عرصہ ہے جو اسے لگا، 30 ماہ۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ بچہ جو کبھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور پھر ماں نے اس ذریعہ بنی ماں اس کائنات میں اس کو لانے کا، اور پھر اس کی پرورش اور پیدائش کے بعد دودھ پلا کر 2.5 سال جب پورے ہوئے، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ گیا، اب وہ اپنے فیصلے خود کرنے کی پوزیشن میں آیا۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال اس کی عمر ہو گئی اور یہاں تک پہنچا ہو۔ قال، اب وہ جس کی تربیت ماں نے نیک کی تھی، باپ نے اچھی تربیت کی تھی، اس کی زبان سے پھر بے ساختہ یہ دعا نکلی، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرے پروردگار، میرے پالنے والے، اس دنیا میں مجھے لانے والے، مجھے عزت عطا کرنے والے، اور اس دنیا میں مجھے ٹھکانہ اور رزق عطا کرنے والے مالک، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو مجھ پر ہے اور میرے والدین پر ہے۔ یہ بڑی کمال قسم کی دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ وہ انسان اللہ کا بندہ بن کر اپنے رب کائنات سے یہ دعا کر رہا ہے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میرے پروردگار مجھے اس کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو مجھ پر ہے اور میرے والدین پر تو نے انعامات فرمائے ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، میرے مالک مجھے اس کی بھی توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال، وہ اعمال کروں جو تجھے پسند ہیں، مجھے اپنے پسندیدہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اب جو میری اولاد ہے اسے میرے لیے بہترین فرما بردار اور اصلاح والی بنا دینا۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میرے پروردگار میں تیرے حضور ہمیشہ رابطے میں رہتا ہوں، ہمیشہ اپنے گناہوں کو تیرے حضور پیش کرتا رہتا ہوں اور ہمیشہ تیرے حضور توبہ کرتا رہتا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میری تو پوری کوشش ہے کہ میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے بن جاؤں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ماں باپ، یہ بچے جو نیک اعمال کر رہے تھے اور نیک اعمال اور اچھی تربیت میں انہوں نے پھر اپنے پروردگار سے جب دعائیں کی، اولئک الذین نتقبل عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم نے دعائیں قبول کرتے ہیں، ہم ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، ان کی درخواستوں کو تسلیم کر لیا، ہم نے مان لیا۔ احسن ما عملوا، انہوں نے جو نیک اعمال کیے، اچھے رویے اختیار کیے، انہی کے پس منظر پر ہم نے ان کی دعاؤں کو سنا اور شرف قبولیت عطا کی۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ان کی غلطیوں سے ہم نے تجاوز کر دیا، درگزر فرمایا اور انہیں جنتیوں میں داخل فرما دیا۔ یہ وہ سچا وعدہ ہے، وعدہ الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو رب العالمین نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔
اب یہ دوسرا پیراگراف تھا جو یہاں ختم ہوا. اب ایک تیسرا پیراگراف ہے جس میں دو رویوں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور ایک رویہ تو پہلے ہمارے سامنے آ گیا. پیدائش کے بعد بچے کی تربیت ہوئی، 40 سال تک اللہ کی فرما برداری میں اس نے گزارے، اور ہر لمحے وہ اپنے مالک سے دعائیں کرتا رہا. اور اس کے مقابل میں اب یہ دوسرا رویہ ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما. اور وہ شخص اور وہ بدبخت جس نے اپنے والدین کو لعن طعن شروع کر دیا، اپنے والدین سے شکوہ شکایت شروع کر دی، اور اپنے والدین کو یہ کہا کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. اس نے یہ احسان کا بدلہ یہ جتلایا، تم نے کیا بڑا کام کر دیا جو میں اس دنیا میں تمہاری وجہ سے آیا. بہت ساری اوقات گزر چکی ہیں، دنیا آ چکی ہے، جا چکی ہے، اس میں تمہارا میرے لیے کیا کردار تھا. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنُ. اور وہ ماں باپ جو مسلمان تھے اپنے اللہ کے حضور رو رو کر یہ دعائیں کر رہے تھے، اور اسے کہہ رہے تھے بدبخت تباہ ہو جاؤ گے، اللہ پر ایمان لے آؤ، سچے ایماندار بن جاؤ، تباہ ہو جاؤ گے. وَيْلَكَ آمِنُ، ایمان لے آؤ، کیوں تباہی کو دعوت دے رہے ہو. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پکڑ آئے اور تمہیں تباہ و برباد کر دے. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ماں باپ کی ان دعاؤں کے بدلے میں ان اللہ سے استغاثہ اور اللہ سے رو رو کر ان دعائیں جو ماں باپ کر رہے تھے اور اسے سمجھا رہے تھے، اور وہ اس کے جواب میں یہ کہہ رہا تھا ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو قصے کہانیوں والی باتیں ہیں، کل اٹھنا ہے، مرنا ہے، جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہ کیسی آپ کہانیاں مجھے سنا کے ڈراتے رہتے ہو. باللہ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس. ہاں یہی لوگ ہیں جن پر ہمارا کیا ہوا فیصلہ صادق آ جائے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو لوگ انسانوں اور جنوں میں ان سے پہلے گزر چکے تھے اور انہی رویوں کے ساتھ گزر چکے تھے، جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ان کو بھی اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ شامل کر دیں گے. انہم کانوا خاسرین، یہی وہ لوگ ہیں جو تباہی اور بربادی میں ڈوب چکے ہیں، اپنے خساروں میں ڈوب چکے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. حضرات یہ اب چوتھا پیراگراف ہے ہمارے آج کے اس زیر مطالعہ آیات میں. آپ ذرا غور کیجئے، پورے اس تبصرے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ان میں سے ہر ایک اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور نافرمان، ہر ایک دونوں میں سے درجات ہوں گے مما عملوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا، اپنے کردار کے حوالے سے وہ سب کچھ پا لیں گے. جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، اللہ کی رضا کو اللہ کو رب مان کر اپنے والدین سے رویہ اچھا رکھا، ان کی پوزیشن اور ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجات عطا کریں گے، صرف جنت ہی نہیں، جنت میں درجات عطا فرمائیں گے. اور اس کے بالکل برعکس وہ بدبخت اور ظالم جنہوں نے اپنے والدین سے لعن طعن کیا، والدین سے شکوے شکایتیں کی، والدین کے مقابلے میں اپنی زبان درازی کی، اور اس سے بڑے بدبخت کے جنہوں نے والدین پر اپنے ہاتھ اٹھائے، اور اس سے اور بڑے بدبخت جن کی وجہ سے اس دنیا میں والدین ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. اپنے اس بد کرداریوں کا بدلہ اللہ کے حضور جہنم میں اسی کیفیت میں پائیں گے کہ وہ ایک سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلت و رسوائی کا درجہ دے گا. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ان کی
ایک ایک عمل، ایک ایک کرتوت کا بدلہ انہیں دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اور قیامت کے دن وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن بھڑکتی ہوئی آگ، جوش مارتی ہوئی آگ کے سامنے کافروں کو لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے دنیا کی زندگی میں بڑی خوشیاں بظاہر تم نے اکٹھی کی، جائیدادیں بنائیں، کاروبار بنائے، فیکٹریاں بنائیں، لوٹا افراد کو بھی، قوموں کو بھی۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، وہ جس کو تم عیاشی کہتے رہے ہو دنیا کی زندگی میں، آؤ یہ جو آگ تمہیں نظر آ رہی ہے آج، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں تم نے مختصر سی زندگی گزاری، 50 100 150 سال مختصر زندگی گزاری، آج جو تمہارے سامنے ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی کیفیت ہے۔ اس کو دیکھو، یہ تمہاری زندگی کا بدلہ ہے، جو کچھ تم اعمال کرتے رہے ہو آج یہ آگ اسی عمل کا نتیجہ ہے۔ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، تم نے اس سے بڑے فائدے اٹھائے اور آج اس آگ سے بھی تمہیں فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت و رسوائی کا نمونہ بنا دیا جائے گا اس عذاب میں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں عذاب نہیں صرف ہوگا، عذاب میں ذلت و رسوائی کا نمونہ بنا کر ہم رکھ دیں گے باقی سارے لوگوں کے لیے جن کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم زمین میں تمہارا کوئی استحقاق نہیں تھا، تم نے زمین میں اپنی جدراہٹ کو جمانے کی کوشش کی، تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا، تم نے اپنے وڈیرا پن کو لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ تستکبرون فی الارض بغیر الحق، تمہارا کوئی حق نہیں تھا، کوئی استحقاق نہیں تھا۔ ہمیں تمہیں ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تو وہاں تمہیں جاگیردار یا وہاں تمہیں صنعتکار یا وہاں تمہیں وزیر اعظم یا صدر بنا کر نہیں بھیجا، یہ تم خود تھے، ان ذمہ داریوں کو تم نے ادا نہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں کا مصداق نہ پاتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون، اور یہ آج بدلہ ہے تمہاری ان کیفیات کا جو کھلے انداز میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے۔ فسق کہتے ہیں کھل کے نافرمانی کرنا، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھل کے بات کرنا اور اس میں شرم و حیا محسوس نہ کرنا، کوئی خوف اس کے دل میں نہ ہونا، اس کیفیت کو فسق کہا جاتا ہے۔ تم دنیا میں جو فسق و فجور کی زندگی گزارتے رہے ہو اور اسے تم آسانیاں اور عیاشیاں سمجھتے رہے ہو، آج تم اسی کی گرفت میں آئے ہو اور آج دیکھو یہ آگ جو تمہارے سامنے ہے، اس کا جوش اور اس کا بھڑکنا یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آگ سے، اس کے عذاب سے، اس کی کیفیات سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دیکھنے سے بھی پناہ عطا فرمائے، اور ہمیں وہ پناہ جو اپنی رحمت کے حوالے سے ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے رحمت طلب کیا کرو، ہر وقت اس سے اس کی رحمت مانگا کرو، استغفار کیا کرو، اور اپنے رویوں کو درست کرنے کی کوشش کرو، رویوں کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ یقین کیجئے، ہم جمعہ کے خطبات بھی سنتے ہیں، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ بہت ساری دینی باتیں بھی سنتے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید بھی سنتے سناتے رہتے ہیں، حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیے ہیں، بہت کچھ، لیکن تبدیلی اندر کی صفائی کی جو کیفیت ہے، اندر کا جو اسلام اور مسلمان ہونا ہے، جو تزکیہ نفس کی کیفیت ہے، وہ بن نہیں رہی۔ کیوں نہیں بن رہی؟ یہی ایک بنیاد ہے، جب تک اندر کا انسان تبدیل نہیں ہوگا تب تک بات نہیں بنے گی۔ اور اندر کے انسان کی تبدیلی کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات اس کے سامنے آ جائے،
دنیا کا بڑے سے بڑا مفاد اور بڑے سے بڑا ذاتی فائدہ اس کے سامنے بھی ہو، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے اللہ کے حکم کی مخالفت پر تیار نہیں ہوتا، کسی صورت میں تیار نہیں ہوتا۔ یہی وہ مبارک زندگی تھی جو صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں جلیل القدر ساتھی، عظیم ساتھی، وہ عظیم ساتھی کہ جن کو سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کے لیے بھیجا تھا، جناب مصعب بن عمیر۔ وہ عظیم ساتھی مسجد نبوی میں، کئی دفعہ میں واقعہ سنا چکا ہوں، مسجد نبوی میں باہر سے داخل ہو رہے ہیں اور بدر کے قیدی وہاں بندے ہوئے ہیں، اور ایک انصاری صحابی صبح کے وقت ان قیدیوں کی رسیاں جو رات کو تھوڑی ڈھیلی کر دی گئی تھی اس کو ٹائٹ کر رہا ہے، اور باہر سے اتفاق یہ ہے کہ وہ انصاری صحابی اس قیدی کے پاس پہنچ چکا ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی رسی ہے جو مصعب بن عمیر کا سگا بھائی ہے، اور جناب مصعب دور سے دیکھ کر کہتے ہیں انصاری کو کہ بھائی اس کی رسی ذرا دھیان سے ٹائٹ کرو، اچھی طرح ٹائٹ کرنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، وہ بڑا پیسہ دے کر اس کو چھڑوا سکتی ہے۔ اور مصعب کے بھائی غالباً صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے جب آنکھ اٹھا کے دیکھا تو چیخ نکل گئی اور کہنے لگا مصعب میرے ماں جائے، تم سے تو مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ ہم ایک ہی ماں کے بیٹے، اور آج میرے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو۔ کہا ہاں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صاحب تم ایماندار نہیں ہو، یہ انصاری میرا بھائی ہے، یہ تم سے زیادہ مجھے عزیز ہے، اس لیے کہ میرا اور اس کا ایمان برابر ہے، ہم ایک ہی محفل کے لوگ ہیں، ہم ایک ہی قیادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی انداز میں اکٹھا کیا ہے، اور ایک ہی اللہ کے ہم ماننے والے، ایک رسول کی امت میں سے ہیں، یہ انصاری میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ یہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تدفین ہو رہی تھی تو آپ کو علم ہے کہ کبھی کفن کی چادر سر کی طرف ہوتی تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کی طرف ہوتی تو سر کھل جاتا، تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ڈھلکے اور فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ نازوں میں پلا ہوا وہ شہزادہ ہے جس کی ماں لاکھوں روپے اس کی تمناؤں اور آرزوؤں پہ خرچ کر دیا کرتی تھی۔ آج اللہ کی رضا کے لیے یہ ایک ایک دن میں کئی جوڑے بدلنے والا، ایک ایک دن میں مختلف خوشبوؤں کو استعمال کرنے والا، آج اللہ کی رضا کے لیے جب اللہ کے حضور جا رہا ہے، اس کو پراپر طریقے سے کفن بھی میسر نہیں ہے، اس کے پاؤں پہ اصغر گھاس رکھ دو اور اس کو اللہ کے حضور جانے کے لیے چھوڑو تاکہ یہ اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے جا سکے۔ حضرات، یہ جو دنیا داری کے کھاتے ہیں جن میں ہم نے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا ہے، ان دنیا داری کے چکروں کی وجہ سے یہ ہمارے اولادیں، ہمارے مال، ہماری بیویاں، ہماری کاریں، کوٹھیاں، ہماری جاگیریں، ہماری صنعتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آزمائشیں ہیں، اور کائنات کے مالک کی طرف سے وہ ذرائع اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم آخرت کی زندگی کو درست کر سکیں، آخرت کا گھر بنا سکیں۔ ہم نے ان کو بالکل الٹ سمجھ لیا، ہم نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ ہماری ملکیت ہے، اور اس ملکیت کی وجہ سے جس طرح ہم چاہیں گے ہم اس کو استعمال کریں گے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے نفس امارہ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہمارے لیے ممکن نہ رہا۔ حضرات، آج بھی اگر ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ ان دو پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھیں، آپ یقین کریں کہ معاملات سارے کے سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، اور اس دنیا کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں
یہ دنیا اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے، یہ اپنا سفر پیچھے کی طرف شروع کر چکی ہے۔ الدنیا راحلۃ مرتحلۃ، یہ دنیا اپنا سفر واپسی کا شروع کر چکی ہے، اسے ختم ہونا ہے اور بہت جلد یہ ختم ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا والآخرۃ راحلۃ، اور آخرت جو ہے وہ ادھر سے اپنا سفر شروع کر چکی ہے، اور وہ بہت قریب ہے، وہ بہت قریب آ کر اس دنیا کی ساری کیفیات کو ختم کر دے گی، اور بالآخر اللہ کا حکم نافذ ہوگا، اور یہ دنیا ساری کی ساری، یہ زمین، یہ آسمان، یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہی ہیں اور بڑی بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ہم ان چیزوں میں گم ہیں، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، کوئی چیز نہیں بچے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات گرامی، اور وہی پھر ایک نیا نظام، ایک نیا سلسلہ اور ایک نیا نظام ایسا متعارف فرمائیں گے کہ مالک پھر اس کے بعد حشر کی ایک کیفیت شروع ہوگی۔ حضرات، اب میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، دجالوں نے دجل اور فریب کے ذریعے ہمیں خود فریبی میں مبتلا کر دیا ہے، ایسی ایسی غلط امیدیں دلائی ہیں کہ ان غلط امیدوں میں آ کر ہم یہاں دنیا میں رہ کر کبر میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا، کبر میں ہم مبتلا ہو گئے، دنیا کے مفادات کے چکروں میں آ گئے، عصبیتوں اور تعصبات کے چکروں میں آ گئے، اور وہ عصبیتیں کبھی ہم مذہبی عصبیتوں کے چکروں میں، اور کبھی لسانی عصبیتوں کے چکروں میں، اور کبھی اسٹیٹس کی عصبیتوں کے چکر میں، میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، میں فلاں ذات کا ہوں تو فلاں ذات کا ہے، میں فلاں مذہبی گروہ سے تعلق رکھتا ہوں لہذا میں ٹھیک ہوں تو تم غلط ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور انہی وجوہات سے یقین کیجئے کہ قرآن مجید جو ہماری کامیابی اور حکمت کا منبع تھا اس سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو خالصتاً ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ تعلق برقرار رکھتے ہیں اور قائم کرتے ہیں، اور یہ بات دو ٹوک ہے۔ اللہ کے ماننے والوں، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی امت والوں، یہ بات دو ٹوک ہے کہ قرآن مجید کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ جس نے ہدایت اور نجات حاصل کرنی ہے، جب تک وہ قرآن مجید کو ہدایت کے لیے پڑھے گا نہیں اور جو کچھ پڑھے گا اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اللہ کی رحمت کی بنیاد اللہ کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ ان دو چیزوں کو جتنی دیر مضبوطی سے تھامے رہو گے اتنی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ارشاد بخاری اور مسلم میں بڑا معروف ارشاد ہے، کئی دفعہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی کتاب اللہ و سنت نبیکم۔ کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب ان دو جملوں پہ غور کیجئے، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کا قرآن موجود ہے اور تمہارے نبی کی سنت موجود ہے۔ اس پر جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی قوت بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا وَعَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، وَعَزُّوا عَلَيْهِمْ النَّوَاجِذ، اپنی جو داڑھیں تمہاری ہیں جس طرح ان داڑھوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو، اسی طرح مضبوطی سے قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے والے بن جاؤ۔ اپنی پوری قوت لگا کر، صلاحیتیں لگا کر قرآن و سنت کو پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے راستے میں اگر تمہاری ذات آتی ہے، اس ذات کو بھی پیچھے ہٹا دو۔ اس راستے میں اگر تمہارے والدین آتے ہیں
تو قرآن یہ کہتا ہے فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اگر اس کے راستے میں والدین آتے ہیں تو احترام کے ساتھ ان کو پیچھے ہٹا دو، ان کو دنیا داری میں عزت دیتے رہو، لیکن دین کے حوالے سے صرف قرآن کی بات مانو، صرف محمد رسول اللہ کی بات مانو۔ اس راستے میں اگر برادری آتی ہے، گروہ آتا ہے، خاندان آتا ہے، وہ برادری، وہ گروہ، وہ خاندان جس سے تمہاری پہچان وابستہ ہے، اس پہچان کو تم ختم کر سکتے ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہی وہ پہچان ہے جس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ایک دن لوگ بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہر بندہ اپنے اپنے خاندان کی کہانی سنا رہا تھا، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو ہاشم، بنو امیہ۔ تو ایک جوشیلے بھائی نے پوچھا سلمان تم بھی ذرا اپنا تعارف تو کراؤ نا، تمہارا آبائی خاندان، آبائی تعلق؟ کہا سلمان بن اسلام، بن اسلام، بن اسلام۔ سلمان کا باپ بھی اسلام ہے، اس کا دادا بھی اسلام ہے، اس کا پردادا بھی اسلام ہے، میں سوائے اسلام کے میرے پاس کوئی پہچان نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہی میری اور آپ کی پہچان ہے۔ ہماری پہچان بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں ہے، ہماری پہچان اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا، قرآن و سنت کو بلند کرنے والا وہ مسلمان ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، تمہارا نام اللہ نے، اللہ کے پیغمبروں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم مسلمان ہو۔ اپنے اس اسلام کے دعوے کو مضبوطی سے پکڑو اور دنیا جہان کے سامنے اس اسلام کے دعوے کو رکھو، قرآن اور سنت کو رکھو۔ کسی نام تمہارا صرف اسلام مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی نام اپنا اختیار کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ حضرات یہ وہ پہچانیں ہیں اور یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں۔ اگر یہ کامیابی کی بنیادیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو یہ بات بالکل طے ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی، نہ ملے، 150 سال گزر جائیں گے، لیکن آپ یقین کیجئے اگر آخرت کی زندگی ہاتھ سے نکل گئی تو پھر بہت بڑا خسارہ ہوگا جس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے فرمانبردار بندے بن جائیں، اس کے قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو ماننے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامین، اما بعد یا معاشر المسلمین، قال اللہ تبارک